السیئات ویدخلہ جنات، جو بھی تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ہم اسے جنت میں داخل کریں گے۔ یا آخر میں انعامات کا ذکر، پیچھے مسئلہ کہ یوں کرو گے تو یوں، تو پیچھے اگر قوانین بیان ہوئی ہیں تو آخر میں موٹیویشن ہے۔ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن جسٹ قانون کی بک نہیں ہے، قرآن کے اندر اہتمام کیا گیا، اللہ پاک نے اہتمام کیا ہے کہ وہ موٹیویٹ بھی کرتا ہے۔ اس لیے امت کو قرآن پڑھانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ امت کو موٹیویشن بھی اس سے ملتی ہے، یعنی روحانیت ایمان کا تقویت کا باعث بنتی ہے۔ تو ہم نے ایمان کو بھی مضبوط کرنا ہے، ایمان، علم نافع، عمل صالح، یہ چار چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایمان مضبوط ہونا چاہیے، علم نافع زیادہ ہونا چاہیے، عمل صالح زیادہ ہونا چاہیے، اور اخلاص زیادہ ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنی کلاسز کے ذریعے سے اپنے سامعین اور اپنے شرکاء، پارٹیسپینٹس جتنے بھی ہیں، ان میں یہ چار چیزیں تدریجاً لانی ہیں۔ ایمان مضبوط کرنا ہے، اور ظاہر ہے ایمان کو مضبوط کرنے کا بڑا ذریعہ آٹومیٹیکلی قرآن ہے۔ اللہ کا کلام ایمان مضبوط کرتا ہے۔ اللہ پاک نے خود کلام مجید میں یہ چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے قرآن سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، ساتوں سے بارہ شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان کے اوپر اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا سورۃ انفال کے شروع میں، ایمان کی زیادتی کا باعث قرآن بنتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اس اللہ کی آیتوں کی جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر تو زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ہم نے ایمان بڑھانے کا ذریعہ جو بنایا ہے وہ قرآن کو بنایا ہے، علم نافع کا ذریعہ بھی قرآن بنایا ہے، عمل پر موٹیویٹ کرنے کا ذریعہ بھی قرآن ہے، اخلاص پیدا کرنے کا ذریعہ بھی قرآن ہے۔ قرآن ایسا منبع ہے۔ تو ہم نے اپنی ان چاروں چیزوں کا ماخذ یا مرکز یا ذریعہ یا سورس وہ قرآن مجید کو الحمدللہ بنائیں گے، اور اللہ پاک نے اس کو بنا کر بھیج دیا ہے۔ ہم جتنی اس کی طرف توجہ کریں گے اتنی ہماری آبیاری ہوگی۔ اس لیے قرآن کے ساتھ یہ گہرا تعلق، اپنی نسلیں سنوارنا چاہتے ہیں، معاشرہ سنوارنا چاہتے ہیں، میں بچیوں کو یہی کہہ رہا ہوں، بیٹا اگر آپ چاہتی ہیں کہ بیٹیوں کے ساتھ کہیں زیادتی نہ ہو تو بیٹوں کو تعلیم دے دو۔ اگر بیٹیاں چاہتی ہیں یا بہنیں چاہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی نہ ہو، ہسبینڈ کی طرف سے، اپنے ولیوں کی طرف سے، تو انہیں دین سکھا دو، آپ کے ساتھ زیادتی ہونا بند ہو جائے گی۔ ہماری بیٹیوں بہنوں کے ساتھ بھی جو زیادتی ہے وہ ہمارے جو میلز ممبرز ہیں ان کی نااہل جہالت کی وجہ سے ہے۔ انہیں اگر شعور آ جائے تو پھر وہ کیسے زیادتی ہو سکتی؟ عورتوں کو ظاہر بچہ ان کے ہاتھ میں ہے، انہیں موٹیویٹ کریں کہ وہ اپنے بیٹوں کو تعلیم دیں، اپنے بھائیوں کو تعلیم پر موٹیویٹ کریں، بھائی تعلیم حاصل ہو۔ آج تو کوئی بچی مجھے کہے ساتھی میں نے برا میں 6ویں پڑھنا ہوتا پڑھا سکوں، میں نے تھوڑی سی موٹیویشن دی نا تو اس کا فوراً ذہن بنا۔ میں نے کہا ہاں بھیج دیں، پڑھائیں گے۔ یہی حل یہی ہے نا بھائی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرد استحصال کرتا ہے خواتین کا، بچیوں کا، تو بچے کو تعلیم دیں، دین دیں، استحصال نہیں کریں، رک جائے گا استحصال سے۔ اگر اسے دین کا شعور ہوا تو دین تو آٹومیٹیکلی شعور دیتا ہے، اور اس شعور کے ذریعے سے انسان استحصال سے باز آتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو فالو کرنے کی کوشش کریں، اللہ پاک ہماری مدد فرمائے۔ یہ کلاس بڑی اہمیت کی عامل ہے، یہ ایک سنگ میل ہوگی اور ایک بنیاد دے گی قوم کو، ہمارے معاشرے کو، ہمارے محلے کو، ہمارے علاقے کو۔ ہم ایک نئی راہ اور نئی سمت دے رہے ہیں انشاءاللہ، اس کے ذریعے سے اچھے نتائج ثابت ہوں گے۔ یہ بچے جو خواتین یا جو میل فیمیل جوائن کر رہے ہیں نظریہ نیٹ، وہ بھی ہمارے لیے قابل تعریف ہے، کیونکہ وہ ہماری کلاس میں شریک ہوتے ہیں۔ ورنہ میں ان چیزوں پہ اتنا ڈپینڈ نہیں کرتا تھا، لیکن دوست احباب کی خواہش ہے اور دیگر احباب کی بھی خواہش ہے کہ ہونا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے۔
فائدہ اٹھانا چاہیے، اس فائدے کے لیے ہے۔ چلے اللہ پاک برکت دے۔ جی کھولے سورۃ الرحمن کھولے ٹائم پر، تاکہ وہ آگے آپ کو 10 منٹ ملنے چاہیے، آپ کے گروپ اسٹڈی کے لیے 10 منٹ آپ کو ملنے چاہیے۔ کھول لیا؟ الرحمن الرحیم، یہ جو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کا پہلی مرتبہ میں ترجمہ کروں گا، آگے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے ترجمے میں کما کا تثنیہ کا صیغہ لائے ہیں، دیگر مفسرین نے جس تم ہی لکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب تم دونوں لکھتے ہیں، چونکہ کما کا صیغہ آیا ہوا ہے، لفظ کما آیا ہوا ہے، کا کما، تو ڈاکٹر صاحب نے عین ورڈ جو ترجمہ آیا اسی انداز میں ترجمہ کیا ہے، پیر صاحب نے تم کے معنی میں کیا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں قبول ہونی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ اردو میں چونکہ تم 2 سے شروع ہو جاتا ہے، اور عربی میں کما دو کو زہر کرنا کیا جاتا ہے، تم 3 سے شروع ہوتا ہے عربی میں، اردو میں تم 2 سے شروع ہو جاتا ہے، اردو ترجمے وہ تم ہی لکھ دیتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل و تمام من جو علیہ اس زمین پر ہے فان باقی فنا ہونے والا ہے، واہ اور یب کا باقی رہنے والا ہے، وجہ وہ ذات رب کا جو تیرا رب ہے، ذوالجلال اکرام ہے، اکرام ہے اور اکرام والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس بے ای کون سی آلائے نعمتوں ربکما جو تم دونوں کا رب ہے، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ تم دونوں سے مراد جن و انس، دونوں مخلوق، ٹھیک ہو گیا، دونوں مخلوق۔ یسألہ، اسی اللہ سے مانتے ہیں، من جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے، کلا ہر روز یوم دن ہوا وہ اللہ فی میں شان، نئی شان کے ساتھ تجلی فرماتا ہے، نئی شان کے ساتھ ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سَنَفْرُغُ سین ان قریب نفرغ، ہم توجہ کریں گے، لکم تمہاری طرف، ایھا اے الثقلان جن و انس، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یا معشر الجن والانس، اے جن و انس کے گروہ، ان اگر استطاعتم تم استطاعت رکھتے ہو، ان تنفذوا کہ تم نکل جاؤ گے، من اقطار السماوات، من سے اقطار سرحد سماوات آسمان کی، والارض اور زمین کی، فانفذوا تو نکل جاؤ، لا تنفذون تم نہیں نکل سکو گے، الا مگر بسلطان، سلطان کی قوت کے ساتھ، یعنی جب تک تمہیں اللہ کی قوت نہ مل جائے تم آگے نکل نہیں سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یرسل وہ بھیجے گا، جو اللہ بھیجے گا، علیکما تم دونوں پر، یعنی دونوں مخلوقوں پر، شواظن شعلہ، من نار آگ کا، ونحاس اور دھواں، فلا تنتصران تم ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کر سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اذا جب انشقت پڑ جائے گا سما و آسمان، پھر کانت ہو جائے گا وردتن سرخ، جیسے پھول ہوتا ہے گلاب کا پھول، قدحان جیسا کہ سرخ چمڑا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، واپس یومئذ اس دن لا یسأل، وہ اللہ نہیں پوچھے گا، عن ذنبہ اس بندے کے گناہوں کے بارے میں، انس کسی انسان سے، ولا جان اور نہ جان سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعرف پہچان لیے جائیں گے، ان کو جان لیا جائے گا، مجرمون ان سارے مجرموں کو، بسیماہم ان کے چہروں سے، فیؤخذ اور ان کو پکڑا جائے گا، بالنواسی پیشانی کے بالوں سے، والاقدام اور قدموں سے، اور انہیں جوڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، هذه یہی جہنم ہے، التي جو یکذب جس کو جھٹلایا جاتا تھا، بالمجرمون مجرموں کی طرف سے، یطوفون وہ طواف کریں گے، گھومے پھریں گے، بینہا اور جہنم میں، وبین خمیم نار اور سخت کھولتے ہوئے پانی میں، خمیم میں نہیں کھولتا ہوا پانی، اور آن شدید۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آگے یہاں سے یہاں تک اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے دونوں مخلوقوں کا، ان کا ذکر ہوئی ہے دونوں رکوع میں۔ اب یہاں سے آگے پھر ان دونوں مخلوقوں میں سے جو بھی ڈرنے والا ہوگا، اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوگا، اللہ کا اطاعت گزار ہوگا، مطیع ہوگا، اس پر انعام کیا ہوگا۔ یہاں سے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور لام کے لیے
من ہر اس شخص کے لیے خاف جس نے خوف کھایا مقام ٹھہرنے سے رب ہی اپنے رب کے سامنے جنتان اس کے لیے دو جنتیں. یعنی جس شخص سے بھی وہ یہ خوف کھاتا رہا دنیا میں کہ میں رب کے سامنے روبرو کیسے حاضر ہوں گا, کیسے کھڑا ہو سکوں گا, مجھے وہاں پیش کی کتنی مشکل ہوگی میرے لیے, رب کے روبرو حاضری سے وہ خوف کھاتا رہا دنیا میں, خشیت اس پر رہی. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر, سورۃ ملک میں آپ پڑھتے ہیں. جو غیب سے رب کی خشیت رکھتا ہے, وہاں خشیت آیا یا خوف آیا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان, اس کے لیے دو باغ ہوں, جو دو جنتیں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, فَبس بِأَيِّ کون سی آلائے نعمتوں کو ربکما اپنے رب کی تم دونوں تکذبان تم جھٹلاؤ گے. ذواتا افنان, ذواتا افنان وہ دونوں زواتا وہ دونوں افنان ٹہنیوں والے ہوں گے. وہ دونوں باغ جو جنتے ہیں, جنتوں سے مراد باغ, دونوں باغ جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے, زواتا ہوں گے. زواتا وہ دونوں, یہ جس طرح آپ نے پڑھا ہے ذاتا یا ذو فضل صاحب فضل ہوں گے, یہ زواتا وہ دونوں باغ ہوں گے. افنان, افنان میں نہیں ٹہنیوں والے, گھنی ٹہنیوں والے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا ان دونوں باغوں میں, فی میں ان دونوں باغوں میں عینان دو چشمے ہوں گے, تجریان جاری بہ رہے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا ان دونوں باغوں میں سے کل تمام فاکہۃ میوے ہوں گے. زوجان دو قسم, دو قسم کی, زوج میں نہیں دو, ایک جس طرح کہتے ہیں میاں بیوی, ازواج کی صورت میں, زوج کی صورت میں, یعنی ایک ان کا مذکر ہوگا اور مؤنث بھی ہوگا, دو ٹائپس ہوں گے میووں کی, ہر میوے کی دو دو قسمیں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس ٹھیک ہے, اسے سن لیا. متقین وہ تکیہ لگائے ہوں گے, علی پر فرشن بستروں پر, بطائنہا ان کا اندر کا کپڑا, من سے استبرق ریشم کا ہوگا. ایک ہوتا ہے بستر کا پہلا سائڈ, وہ تو ہوتا ہی اچھا ہے. ایک اندرلی سائڈ جو ہوتی ہے, آپ رضائی دیکھتے ہیں, رضائی نے باہری سائڈ کے لیے ہوتی بہت زیادہ بنا لی, اندری سائڈ کے لیے ہوتی تھوڑی سادی, یہ بھی یہی کر دیا. فرمایا اندر والا ریشم کا ہوگا تو باہر والے کا کیا عالم ہوگا. ان بستروں کے اندر جو لگا ہوگا نا وہ خوبصورت ریشم لگا ہوگا. جی متقین وہ تکیہ لگائے ہوں گے, علی پر فرشم بستروں پر, بطائنہا اس کو استر کہتے ہیں, اندر والے سے کو کیا کہتے ہیں, استر. استر اس کا ریشم کا ہوگا. من استبرق, من منی سے, استبرق میں ریشم, وہ ریشم کا بنا ہوگا. اور جنا ان دونوں کا پھل, جنتین ان دونوں باغوں کا, دان جھکا ہوا ہوگا. یعنی اتنے پھل کی شاخیں ہوں گی, جو شاخ ذوات افنان شاخوں والا ہوگا, ٹہنیاں ہوں گی, ان ٹہنیوں پر پھل لگے ہوں گے. اور جب وہ بندے تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے تو پھل ان کے سامنے بالکل جھکے ہوئے ہوں گے, وہ ایزیلی انہیں توڑ توڑ کے کھا رہے ہوں گے. آگے سمجھ نہیں آئی؟ ہاں. اور جنا پھل جنتین ان دونوں باغوں کا, دان جھکا ہوا ہو, یعنی بالکل ان کی اپروچ میں ہو, اپروچ بھی دسترس, ان کی ہاتھ پاس ہاتھ آگے کریں گے, پکڑ لیں گے, ایزیلی کھانا شروع کر دیں. جس کو چاہے وہ بس ہاتھ اوپر کریں گے, ان کا ٹہنی ان کے سامنے آ جائے گی. جی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِي میں ان میں ہوں گی قاصرات طرف نیچی نگاہ والی, قاصرات طرف میں نہیں, قاصرات میں نہیں نگاہ والی, طرف میں نہیں نیچے, نیچی نگاہ والی حوریں ہوں گی ان کے لیے. اس میں
لم یطمثہن لم نہیں یطمث چھوا ہوگا ان ساریوں کو انسن کسی انسان نے قبلہم اس سے قبل اور لا نہ جان نہ کسی جن، یعنی ایسی حوری اور ایسی مخلوق ان کو پیش کی جائے گی کہ ان کو اس سے پہلے کسی جن اور ان سے چھوا نہیں ہوگا. اب یہ آلاء ربکما تکذبان کا، اب وہ حروف کی آگے تعریف بیان کیجئے، ان کی مثال بیان کیجئے. کا گویا کہ انہم بے شک وہ ساریاں یاقوت کی طرح ہوں گی، والمرجان اور مرجان کی طرح ہوں گی. وہ جو مرج البحرین یلتقیان بینہم اللہ برزخ اللہ بینہما برزخ اللہ یبغیان، ان کے ملنے سے وہ جو یاقوت اور مرجان آتے ہیں وہ سرخ رنگ کے اور سبز رنگ کے، وہ ان کی طرح خوبصورت حوریں ہوں گی اور وہ کان الیاقوت والمرجان کی طرح ہوگی. اب یہ آلاء ربکما تکذبان حل کیا جزا ہو سکتی ہے، جزا ہے الاحسان ہے احسان کی، وجوز الا مگر احسان جزا بھی احسان کی جزا احسان ہی ہے، اور کیا ہو سکتا ہے. حل جزاء الاحسان، کیا احسان کی جزا سوائے الا احسان کے بغیر بھی کچھ ہو سکتی ہے؟ یعنی احسان جو آپ احسان کریں گے اس کا بدلہ تمہیں احسان ہی کیا جائے گا. الجزاء الاحسان الاحسان. ابھی آلاء ربکما تکذبان اور من سے دونہما ان دو کے علاوہ جنتان دو اور بھی باغ ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْحَامَتَانِ گہرے سر سبز ہوں گے. بعض درخت ہوتے ہیں ان کے رنگ انہیں پانی زیادہ دیا جاتا ہے. یہ جو دوسرے ندی نالوں کے درخت ہوتے ہیں وہ زیادہ گہرے سبز ہوتے ہیں. سائڈوں پر جو جن کو تھوڑا پانی ملتا ہے وہ تھوڑے سبز ہوتے ہیں. تو وہ جو مدحامتان ہوتا ہے یہ سر سبز و شداب گہرے سر سبز ہوں گے. مدحامتان وہ دونوں نہایت سر سبز ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا ان دونوں باغوں میں عینان دو چشمے ہوں گے، نضاختان جو ابل رہے ہوں گے. ابلنا میں نہیں بہنا، اس طرح پانی ہوں جس طرح ابلتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا ان دونوں میں فَاكِهَةٌ میوے ہوں گے، اور نخل کھجوریں ہوں گی، ورمان انار ہوں گے. تین قسم کی چیزیں ہیں. فیما فاکہۃ ونخل ورمان، یہ لفظ آپ نے پڑھے، فاکہ پڑھا ہوا ہے، نخل بھی پڑھا ہوا ہے، رمان آ جائے انار. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ اور ان باغوں میں خیرات نیک سیرت، خیرات نہیں خیر زیادہ رکھنے والی، حسان اور زیادہ حسین، یعنی وہ خوبصورت بھی ہوں گی خوب سیرت بھی ہوں گی. یعنی وہاں ان کو جو حوریں یا خواتین نصیب ہوں گی وہ خوب سیرت بھی ہوں گی، خوب سیرت بھی ہوں گی اور خوبصورت بھی ہوں گی. حسان میں نہیں حسین، اور خیرات میں خیر والی، نیکیاں والی. خیر کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کو، نیکیاں رکھنے والی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو نیکیاں رکھنے والی کو کیا کہا گیا؟ نیک سیرت. اور حسان حسین کو کیا کہا گیا؟ نیک صورت. جی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حوریں ہوں گی، مقصورات پردہ دار، فی الخیام خیموں میں، 60 میل لمبے. حدیث میں آتا ہے 60 جنت میں 60 میل لمبے خیمے ہوں گے اور وہ موتیوں کے بنے ہوں گے. اور ان کی ایک فیملی ایک ایک کونے میں ہوگی اور دوسری فیملی دوسرے کونے میں ہوگی، اور وہ دوسرے کو دیکھ ہی نہیں سکیں گے. اتنے کوئی انسان انہیں دیکھا ہی نہیں ہوگا، بس اپنا ہسبینڈ ہی دیکھے گا اور کوئی دیکھ نہیں سکے. حور مقصورات فی الخیام. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لم نہیں یطمثہن انہیں چھوا ہوگا انس نے قبلہم اس سے پہلے، ولا جان اور نہ جان. دوبارہ آ گئی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ متقین وہ تکیے لگائے ہوں گے، علی پر رفرفن مسند پر، سبز مسند. خضر آ گیا ہے، خضر نہیں سبز. کدھر سے سیکھا ہے؟ گنبد خضرا. خضرا گنبد خضرا اس کو کیا کہتے ہیں؟ سبز گنبد اسی وجہ ہے. یہ خضر ادھر ہی جایا.
رفرفن خضرن سبز مسند، وہ تکیے لگائے ہوں گے کس پر؟ سبز مسند پر، یعنی جس جگہ بیٹھے ہوں گے اس کے نیچے وہ سبز ہوگی، یہ جس طرح یہ سبز ہے، اس کی اپنی خاص رنگت ہوگی، خاص اس کی خوبصورتی ہوگی. واہ اور اب کرین ازہر نفیس ہوگی، وہ جگہ وہ جو ہوگی قالین ایسی ہوگی نا، سبز رنگ کی ہوگی اور ازہر نفیس ابکری. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بھی کام کرتا ہے وہ ابکری کام کرتا ہے، یعنی انتہائی نفیس کام کرتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ. ابکری میں کیا ہوتا ہے؟ ازہر نفیس، بہت عمدہ. خسان میں حسین کی وہ پیچھے بھی آیا، احسان حسین سے ہے، بہت اچھا خوبصورت ہوگی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تبارک برکت والا ہے اسم نام رب کا، تیرے رب کا، ذل جلال جو بڑی عظمت والا ہے، جلال والا ہے، والاکرام اور اکرام والا ہے.